سر دو باتیں، دو سوال ہیں میرے جو مجھے کلیئر نہیں ہو پا رہا. پہلی بات، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر علم وحدت نہ بنے تو کیا کریں؟ مطلب کیسے گرپ بنائیں؟ اتنی انفارمیشن آ رہی ہے تو گرپ کیسے بنائیں؟ کیا رکھنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ذرا فطرت سے تعلق کی آپ نے پہلے بات کی، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اگر آپ کر سکتے ہیں. سمجھنا اگر یہ صورتحال اور یہ ریئلائزیشن کہ علم وحدت نہیں بنا میرے ذہن میں، یعنی بہت ساری چیزیں اسکیٹرڈ ہیں، میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں لیکن وہ لڑی میں نہیں آ رہی، تو جب یہ کیفیت محسوس ہو تو آپ اپنے ساتھ دو تین کام کیجئے. پہلی بات تو یہ کہ تنہائی کے تجربے کو بڑھا دیجئے. تنہائی سے گریز جو ہے یہ مسئلہ پیدا کرے گا. دوسری بات یہ کہ بصری آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیے. یعنی بصری آلودگی کون سی ہے؟ جو سائٹ پولوشن، یعنی ہم ایک بصری آلودگی کے ماحول میں زندہ ہیں جس میں ہم ویژولز کی بمبارڈمنٹ ہے، پولوشن آف ویژولز. تو اپنے اگر ذہن میں آپ چاہتے ہیں کہ وحدت بنے تو آپ کو تنہائی کا تجربہ بڑھانا ہوگا، ویژولز سے گریز کرنا ہوگا. اگر آپ کچھ یعنی دیکھنے کی بجائے سننے کی کوشش کریں، یعنی آپ اور کچھ عرصے کے لیے روکیں، آپ مزید چیزیں پڑھنا روکیے. آپ کو کچھ بنیادی چیز پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ بنیادی چیز سے جڑنے کی ضرورت ہے. کوئی دو تین آپ کے اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھنا شروع کریں، اپنے سوالات کو لکھنا شروع کریں. اپنے ساتھ ایک ڈائری بنائیے اور اس میں اپنے سوالات لکھیے، چھوٹے بڑے تمام سوالات لکھیے، اور پھر سوالات کو، چھوٹے سوالات کو بڑے سوالات کا روپ دیجیے، اور پھر بڑے سوالات کو بڑے سوالات کا روپ دیجیے. تو یہ ایکسرسائز ایسی ہے کہ اگر آپ نے 30-40 سوالات لکھ لیے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے کہوں یہ جو 30-40 سوالات آپ نے لکھے ہیں ان کو آپ 5 سوالات میں ریپرزینٹ کریں، اور پھر یہ جو 5 سوالات آپ نے لکھے ہیں ان کو آپ 2 سوالوں میں ریپرزینٹ کریں، اور پھر یہ جو 2 سوال آپ نے لکھے ہیں اس کو آپ 1 سوال میں ریپرزینٹ کریں. یہ بہت ہی غیر معمولی ایکسرسائز ہے جو آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ کبھی بھی کسی ایسے ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا چاہتے جس کے ایسے ریسٹورنٹ کا کھانا نہیں کھانا چاہتے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ نہ ہو نا کہ مطلب صحیح ہے یا نہیں ہے، بالکل اسی طرح سوچ سمجھ کے آپ کتاب بھی سوچ سمجھ کے ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی، ہر کتاب ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی، ہر چیز سننے والی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ میں اچھا پڑھوں. ہر شاعری بھی پڑھنے والی نہیں ہوتی، ہر ناول بھی پڑھنے والا نہیں. بعض ناول آپ کو نفسیاتی طور پر بیمار کر دیں گے اور بعض ناول آپ کے لیے اصلاح کا سامان کر دیں گے. تو کون سا ناول پڑھوں، کون سا نہیں پڑھوں، کون سا شعر سنوں، تو یہ بھی، اس کے لیے بھی تھوڑا سا ذوق اپنا پیدا کیجیے. اس کے لیے بھی آپ، یعنی یہ صرف میں ایک تھریڈ دے رہا ہوں جس کے اوپر آپ کام کریں گے تو آپ اس سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یہ. لیکن یہ بہت اہم سوال ہے، اللہ کرے کہ اس سوال کی ہمیں غور کرنے کا اور موقع ملے. فطرت سے تعلق کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فطرت، اپنی زندگی سے جو غیر فطری پن ہے اور جو تصنع ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. جس حد تک آپ اپنے آپ کو مشینوں سے اور ٹیکنالوجی سے کہہ لیجئے آزاد کر سکتے ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں، لیکن ٹیکنالوجی کا صرف وہ استعمال کریں جو آپ کے لیے ناگزیر ہے اور ضروری ہے، لیکن غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو اس شکل میں یا اس شکنجے میں نہ ڈالیں. آپ اپنے آپ کو نیچر میں لے کے جائیں، آسانی میں لے کے جائیں. اگر آپ کے گھر میں روشنی آ سکتی ہے پردہ ہٹانے سے تو آپ پردے ہٹا دیجئے اور ٹیوب لائٹ نہیں کھولیے. اگر آپ کے گھر میں، اب تو اس وقت ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہم مسجدوں کی کھڑکیاں بند کر کے اے سی لگوانے جا رہے ہیں، مطلب اللہ ہمیں معاف کرے. تو میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے اے سی بند کر دیجئے، بلکہ پنکھا بھی بند کر دیجئے. اگر کھڑکی سے اچھی ہوا آ رہی ہے اور آپ کا ویسٹ اوپن گھر ہے اور اچھی ہوا آئے گی تو آپ پنکھے کی بجائے تازہ ہوا کا لطف لیجئے اور اس میں بیٹھیے. یہ ہے نیچر سے کنیکشن. اور نیچر سے کنیکشن یہ ہے کہ آپ پنکھے کی آواز کو اپنے اور فطرت کے تعلق میں ایک رکھنے سے تعبیر کریں. نیچر سے تعلق یہ ہے کہ آپ ٹیوب لائٹ کو ایک مجبوری کی صورت میں گوارا کریں کہ ٹھیک ہے ہم مطلب مجبور ہیں، اس وقت ٹیوب لائٹ نہیں جلاؤں گا تو واقعی اندھیرا ہو جائے گا تو میں اس وجہ سے جلانے پہ مجبور ہوا ہوں. ہم اس ذہن کے ساتھ چیزوں کو کرنے پہ آمادہ نہیں ہو رہے، بلکہ ہم الٹا کام کر رہے ہیں. ہم تو اس وقت بہت ہوادار مساجد کو فلی ایئر کنڈیشنڈ بنانے کی مہم پہ نکلنے والے ہیں ابھی، اللہ معاف کرے.